ہوگا. تو ٹھیک ہے, آپ ایسے لوگوں کو لے کر آئیے, آپ ایسے لوگوں کو لے کر آئیے, ہماری دعوت پہنچاؤ, اور کوئی اچھا سالڈ سوال ہو تو لے کے آؤ, سالڈ دلیل ہو کوئی کسی کے پاس تو لے کے آؤ. ہاں انشاءاللہ ہماری دعوت ان تک پہنچاؤ کہ بھائی اگر آپ کے پاس ایک بھی دلیل ہے تو آؤ پیش کرو, بات کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ہاں انصاری بھائی, تو اگلے ہمارے گیسٹ کو لیتے ہیں, سعیدی سہران خان. جی سعیدی بھائی, آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتا ہوں آپ پیری مریدی کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہوں گے آج. ہاں بات نہیں, میں اس لیے آیا تھا زید بھائی جی کہ ایک واٹس ایپ پہ آپ کا مرید مجھے یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک بار آپ اسٹریم پر جائے. میں کیسا ہی کیا بات میں کیا, نے مرید کہا, آپ کا مرید تو میں نے کہا, تو ان کا نام بھی سرفرازی ہے, تو میں نے کہا میں کفایت بھائی کو یا شابان بھائی کو یا زید بھائی کو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ لائیو اسٹریم پر کسی موضوع پر آپ ڈیبیٹ کریں, انشاءاللہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر میرے دلائلوں کو اگر سنیں نا, ارے ابھی ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے, آپ یہ سب بات یہاں پہ کریں بھائی. ہمارا موضوع ہے پیری مریدی. ابھی ایک اعلیٰ حضرت کی کتاب کا حوالہ ہم نے پیش کیا ہے, آپ یہاں پر بات کریے نا, یہاں پر آپ بات کریے. یہ ایک اسٹریم چل رہی ہے لائیو, اس کا مراد اس کا موضوع ہے. آپ یہاں پہ غیر متعلق بات کر رہے ہیں نا, آپ یہاں پہ غیر متعلق بات آ کے کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت سے ایک حوالہ ہم نے پیش کیا جس میں پیر صاحب اپنے مرید کو ہم بستری کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں بات کریں جو ہمارا موضوع ہے, غیر متعلق بات مت کریں بھائی. آپ سے کوئی ہمارا نام لے کر کے کوئی اننون آدمی, مجہول آدمی آپ سے کیا بات کرتا ہے, اس کا جواب ہم یہاں اسٹریم میں تھوڑی دیں گے. یہاں ایک موضوع ہے پیری مریدی, وہاں پر ہم نے ایک اعلیٰ حضرت صاحب کی کتاب کے حوالہ پیش کیا ہے, اس پر بات کریں آپ. میری بات تو سنیں نا سرفراز بھائی, مجھے بولنے تو دینا. جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے, یا اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو ڈیفینڈ کریے, تو پھر سب کے لیے ذہن اوپن کرنے والی بات ہوگی. صرف ایک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ ہم اکیلے بات کر رہے ہیں. آپ بھی یہاں پہ آئے تو بہت خوشی کی بات ہے, تو آپ اس میں ڈیفینڈ کریے نا. آج بہت آپ صحیح وقت پہ آئے ہیں ماشاءاللہ. جی زید بھائی, ہاں ٹھیک ہے, میری خالی بات مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ. اگر آپ کو کرنا ہی نہیں کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا, میں تھوڑی آپ کو فورس کروں گا. خاص نام لے کے بلایا, خالی بات تو سننا میری. زید بھائی مجھے خالی میری بات تو کمپلیٹ کرنے دینا. آپ بات کمپلیٹ کریں, مکمل کریں, بلکہ تو میں یہ کہہ رہا تھا, ہماری بھی بات سنیں, اپنی بھی بات بتائیں. تو یہاں کیونکہ آج پیری مریدی کا موضوع چل رہا ہے, آپ بہت اچھے موضوع پر آئے ہیں, اور یہاں پہ خاص ایک پروف بھی ہے آپ کے سامنے. میری خالی بات کو کمپلیٹ ہونے دینا آپ زید بھائی, میری خالی بات تو کمپلیٹ ہونے دے آپ زید بھائی. ٹھیک ہے, اب بھی ہماری بات کا جواب دیجیے گا, لیکن جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی, زید بھائی میں آپ کا جواب دینے کا بالکل پابند ہوں. جی بتائیں. میں یہ کہہ رہا تھا, اگر آپ میرا یہ چیلنج قبول کر لیتے کفایت بھائی یا شابان بھائی یا سرفراز بھائی کہ وہ کسی موضوع پر وسیلہ علم غیب یا دیگر ڈیبیٹ کر لیتے انشاءاللہ, تو حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا نا انشاءاللہ. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ اسٹریم مناظرے کا پلیٹ فارم نہیں ہے. ہم مناظرہ کرتے ہیں باہر, اسٹریم کے باہر کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی مناظرہ نہیں, یہ ہماری اسٹریم ہے. کوئی آ کے سوال کر سکتا ہے, ہم جواب دیں گے. اعتراض کر سکتا ہے, اعتراض کریں گے. کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے یہاں کوئی مناظرہ ہو رہا ہے. آپ کو مناظرہ کرنا ہے, بتاؤ, اپنی تعلیم بتاؤ, اپنی حیثیت بتاؤ, یا اپنے بڑوں کو لے کر آپ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہو کون, مناظرہ کریں گے آپ سے؟ آپ کو مناظرہ کرنے کا شوق لے کے آنا, کوئی ہے نہیں تمہاری جماعت میں, تمہاری جماعت میں کوئی نہیں ہے مناظرہ کرنے والا. لے کے آؤ نا کسی کو چیلنج کر, دیکھو مناظرہ کرتا ہوں. ہاں صحیح بولا. کون سے مدرسے پڑھے ہو آپ, کون سے مدرسے پڑھے ہو بتاؤ. اس سے پہلے بھی تو کتنے موضوعات پر اسی اسٹریم میں آپ سے پہلے بھی کئی اسٹریم میں آپ سے بات ہوئی الگ الگ موضوعات پر. بہت سارے موضوعات پر تو آپ سے بات ادھوری ہے بھائی, بہت سارے موضوعات پر تو آپ سے بات ادھوری ہے, بہت سارے موضوعات پر آپ سے بات مکمل ہو چکی ہے. تو آپ کو یہاں پر بات کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ لوگ بولنے نہیں دیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو ادھوری بات ہے نا, اس کو ڈیبیٹ میں پورا مکمل کر لیتے, حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے. یہاں بات کرنے میں کیا عرض ہے؟ نہیں, آپ یہاں پر بات کرنے کے لیے آئے تھے, آپ یہاں پر بات کرنے کے لیے آئے تھے. یہی ابھی تو آپ سے یہیں پر بات ہوئی. ہاں تو ابھی ڈیبیٹ شروع کرتے انشاءاللہ. آپ موضوع بتائیں. ڈیبیٹ کیا ہے؟ موضوع تو آپ کے سامنے میں نے رکھا نا. موضوع بھائی پھر سے ٹھیک ہے, چلیے یہاں سے ہم یہ آپ کے سامنے, ہاں آپ کے سامنے, ایک منٹ پہلے سوال, آپ کے سامنے ایک عبارت موجود ہے. یہ عبارت تو کیا ہے آپ؟ میں اہل حدیث و الحمدللہ. بات سن,
الحمدللہ کم سے کم اس اسٹریم کی یہ برکت ہے کہ یہاں پہ دیوبندی بھی آ کر کے اہل حدیث ہو جاتا ہے, یہاں پر علوی بھی آ کر کے اہل حدیث ہو جاتا ہے. سرفراز بھائی اہل حدیث کا سرٹیفکیٹ آپ نہیں بانٹنے والے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے اہل حدیث. یہ جو پیج کھلا نا میرے بھائی سعید بھائی ذرا سے بات کرتے ہیں, یہ جو پیج کھلا ٹھیک ہے, اب میری بات سنیں, چلے ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا چاہتے نا, میں سمجھ گیا, چلے میں ریکارڈنگ بھیجوں گا. دوسری بات میں کہہ رہا تھا کفایت وہی کہنے کرنا چاہتے ہیں, سنیں نا کفایت بھائی, مناظرہ کریں گے آپ اپنے علماء سے کیوں مناظرہ کریں گے, آپ سے کیوں مناظرہ کریں گے, سنیں نا میری بات, سنیں نا کر سکتے ہو بات ہوگی. بات سنیں نا کفایت بھائی, اتنی دیر سے بھائی ابھی تو آپ نے عید میلاد پر میرے ساتھ ایک مناظرہ تو ڈالا ہوا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر. اتنی دیر سے ابن تیمیہ کا آپ حوالہ پیش کیے جا رہے تھے. ابن تیمیہ کی میں سمجھتا ہوں کیا حیثیت ہے بھائی, آپ قرآن حدیث سے بات کریں. سنیں نا ابن تیمیہ کی کیا حیثیت ہے, وہ تو 728 ہجری میں وہ انتقال کر گئے. سنیں نا بات, سنیں نا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ احمد رضا کا حوالہ ہے یہاں ابن تیمیہ پہ کہاں جا رہے ہیں, میری بات سنیں نا, کون آپ کو ابن تیمیہ کی طرف بلا رہا ہے, ہم آپ کو ابن تیمیہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں, ہم آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں بھائی, یہ احمد رضا صاحب جو آپ کو اس پر بات کرتے ہیں نا. میں جواب دے رہا ہوں, بات سنیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کفایت بھائی, آپ کی شروعات اللہ رب العزت کے پاک کلام سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک حدیث سے ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کسی چیز کو خاص کر دیا. دوسری بات, علامہ احمد رضا خان کا, میں تو بریلوی ہوں نہیں, لیکن جو علامہ احمد رضا خان کا بات کرے وہ آپ کو بریلوی جواب دیں گے. دوسری بات, انہوں نے کسی کا قول نقل کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ناقل پر حکم شرع نہیں لگتا. چوتھی بات یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلی بار بھی میں ناقل پر حکم شرع نہیں لگتا ہے. ناقل جب تصدیق کر رہا ہو, بھائی پھر سے عبارت لگائے, نہیں ایک ساتھ چار باتیں مت کریں. آپ جو کہہ رہے ہیں ناقل پر حکم شرع نہیں لگتا ہے, ناقل نے تصدیق کی ہے بھائی واقعے کی. ناقل اوپر لکھ رہا ہے مرشید اپنے مرید سے دور نہیں, وہ ایک عنوان لگا کر کے ایک واقعے سے استدلال کر رہا ہے, اس واقعے کی تصدیق کر رہا ہے. اچھا پورا حوالہ نقل کرنے کے بعد آخر میں کیا لکھ رہے ہیں, تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں, ہر آن ساتھ ہے. یہاں پر ناقل جو ہے وہ تصدیق بھی کر رہا ہے واقعے کی, صرف نقل نہیں کر رہا ہے, اس واقعے کی تصدیق کر رہا ہے, اس واقعے کو اپنے دعوے کے لیے بطور دلیل بنا کر کے پیش کر رہا ہے, صرف ناقل نہیں ہے. یہاں پر ایک جواب, یہ اچھی بات ہوتی ہے, آپ نے موضوع پر بات شروع کی, ایک جواب آپ نے دیا, اس کا جواب ہم نے دے دیا, اب دوسری تعبیر پیش کریں. آپ ایک بات کریں, چار باتیں ایک ساتھ مت کریں. سرفراز پہلے سوال کا جواب ہو گیا, سرفراز بھائی اگر آپ کو میری بات سننا ہے, اگر میرا ورد نہیں توڑنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اسٹریم سے چلا جاتا ہوں. آپ مجھے نہیں, آپ یہ تو بھاگنے کا طریقہ ہے, وہ یہ بھاگنے کا طریقہ ہے. آپ نے دیکھیے, آپ نے اعتراض دیا, موقع آپ نے اعتراض کا جواب دیا, ہم نے اسے جواب کا جواب دے دیا. اب اور کوئی تعبیر پیش کریں, یہاں وہاں کی بات مت کریے. جیسے ابھی آپ نے موضوع سے بات کی نا, آپ نے موضوع پر بات کی, ایک اعتراض کا جواب دیا, آپ نے ہمارے اعتراض کا ایک جواب دیا, اس کا ہم نے جواب دے دیا. اب دوسرا جواب دیں. آپ ہے نا, آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو بولنے نہیں دیتے. آپ کی بغیر بولے آپ کا اعتراض سن کر کے جواب دے دیا میں نے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ سامنے والے کی پوری کمپلیٹ بات سنا کرے, اس کا ورد اگر آپ ایک بات کریں, تقریر مت کریں. ایک اعتراض آپ نے کہ ہم نے جواب دے دیا, آپ دوسری تعبیر پیش کریں. پہلی تعبیر کا جواب ہم نے دے دیا, دوسری تعبیر پیش کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں, پھر آپ اسٹرنگ کیوں چلاتے جب سامنے والے کی بات نہیں سنتے تو آپ. ارے بغیر سنے کیسے, آپ کا سوال کا جواب دے کیسے دیا میں نے, سنے بغیر دے دیا. نہیں تو میری بات ورد توڑ کے دے رہے ہیں نا آپ. ویسا تو میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن آپ ایک مت کریے, آپ ایک اعتراض کریے ایک ساتھ, سارے جواب کیسے دیں گے ہم لوگ. 2 منٹ ٹائمر لگا لینا آپ نے تو یہاں پر. پھر یہ آپ نے ایک نقطہ پیش کیا, میں نے جواب دیا, دوسرا نقطہ پیش کریں. سرفراز بھائی ٹائمر لگا لینا آپ نے تو, کیونکہ آپ مجھے بار بار ایسا روکیں گے تو پھر میں بات کیسے کروں گا. آپ چلیے بھائی, چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے زید بھائی, اگر مسئلہ سارا مسئلہ اسی پہ ٹکا ہے, ٹائمر ہی پہ, کوئی عرض نہیں, ہمارے سارے مشائخ تیار ہیں, ہم سب لوگ ٹائمر لگائیں گے, لیکن آپ موضوع سے متعلق بات کریں اور ایک نقطے پہ بات کریں, ایک ساتھ چار بات مت کریں. جی ایک پوائنٹ 2 منٹ لگا, 1 منٹ دیں ان کو, لیکن آپ موضوع سے بار بات نہیں کریں گے اور صرف ایک نقطہ پیش کریں گے, تقریر نہیں کریں گے. یہاں پہ 1 منٹ میں ایک نقطہ پیش کریں. ایک نقطہ آپ نے پیش کیا کہ ناقل ہے, ناقل پر حکم نہیں لگے گا. اس کا جواب میں نے دیا کہ صرف ناقل نہیں ہے, وہ مستدل ہیں.
وہ اپنے دعوے کی دلیل کے طور پہ ایک واقعے کو پیش کر رہے ہیں, اس کی تصدیق کر رہے ہیں, اسی لیے انہوں نے باب باندھا ہے اور پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اس کی تصدیق کی ہے. ایک جواب ہم نے دے دیا, چلیے آپ دوسری تعبیر پیش کریں, دے دیں ان کو 1 منٹ زید بھائی. سرفراز بھائی میرا ٹائم 2 منٹ لگا لیا, آپ مجھے بولنے کا موقع دیا, ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا, میں چلا جاؤں گا. اگر آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیں گے پھر فائدہ کیا ہے؟ آپ کا ایک پوائنٹ جو ہے نا, یا پھر مجھے آپ 2 منٹ ہم کیا فالو کر رہے ہیں, زید بھائی 2 منٹ دے دیجیے, 2 منٹ دے دیجیے ان کو بولنے. میرے 2 منٹ بولنے دینا آپ زید بھائی, مجھے بولنے منٹ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے تو قرآن اور حدیث سے آپ نے اس کا رد کرنا تھا, کیونکہ شعبان بھائی جو اسٹارٹنگ میں جب وہ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر صحابہ اکرام نے بیعت لی یا صحابیہ اکرام نے بیعت لی, تو وہ آپ فرما رہے تھے کہ یہاں پر پھر یہ تخصیص ہے, یہاں پر صرف بیعت صرف 3 ہے, خلیفہ کی لی جائے گی, ٹھیک ہے, حکم کی لی جائے گی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر. تو یہاں معذرت میں آپ کو بس یاد دلانا چاہتا ہوں, ٹائم آپ کو پھر سے دے دیں گے. جو یہاں یہ عبارت اسکرین پہ ہمارے سامنے, اس کے بارے میں آپ نے ایک اعتراض اٹھایا, ایک جو آبجیکشن تھا نا اس کا آپ نے ایک جواب دیا, اور شیخ سرفراز نے آپ کے جواب کا جواب دیا, ٹھیک ہے, کہ یہ جو ہے انہوں نے بس نقل کیا ہے, کاپی کیا ہے, یعنی آپ اندر کہیں میں سب کا جواب دے رہا ہوں. رکیے, میں صرف آپ کو ٹاپک یاد دلا رہا ہوں, پھر آپ بولیے, آپ کو موقع دوں گا. بس میں چاہ رہا یہ ہوں سعیدی بھائی کہ جو ایک موضوع ہے اس سے دوسرے باہر جانا ہے تو ہم لوگ جائیں گے, لیکن ایک موضوع مکمل کر لیں ایٹ لیسٹ. تو یہ موضوع سامنے ہے, آپ اسی پہ بات کریں گے, اور ایک ایک پوائنٹ کر کے لائیے. آپ کی ایک بات بولنے میں اگر آپ کو 2 منٹ لگتے ہیں, 3 منٹ بھی دے دوں گا میں, اوکے, لیکن وہ ایک پوائنٹ پہ ہی رہیے گا, دوسرے پوائنٹ پہ مت جائیے, کیونکہ پوائنٹ پہ ہم سننا چاہیں گے کہ دوسرے اس کا جواب کیا ہے, اور سب کے لیے بھی بہت اچھا ڈسکشن ہوگا اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ جائیں گے. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو یہ ایک موضوع پر ایک پوائنٹ لائیے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اسٹارٹ, پھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے 2 منٹس باہر جائیں گے تو میں پھر سے آؤں گا. میرا ورد نہ توڑے نا آپ. میں کفایت زید بھائی, میں آپ کے صرف ضد کا پابند نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا تھا. ہاں, تو میں اسٹارٹنگ سے میں سب پر آ رہا ہوں کفایت زید بھائی, ایسا نہیں کہ میں اپنی بات چھپا رہا ہوں. معذرت سب پہ باہر دوسری باتیں نہیں کرنا ہے, وہ سب پہ ہم جائیں گے بعد میں. ابھی ایک موضوع سامنے آپ کے, ایک بات چھڑ چکی ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, میں کیا کہہ دیے ہے. اگر آپ سب باہر کے موضوع بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پابند ہو جائیے, موضوع پہ بات کریے سعیدی بھائی, موضوع کے باہر مت جائیے. آپ کیا چاہتے ہیں, 1 منٹ زید بھائی, آپ کیا چاہتے ہیں, میں کیا بولوں, آپ کے سب موضوع پہ بات ہوگی, کوئی بھی بات نہیں ہوگی. ایک موضوع سامنے ہے, اس کو مکمل کرتے ہیں, پھر اگلا موضوع لیں گے, پھر اگلا موضوع لیں گے, پھر اگلا موضوع لیں گے. بہتر ہے بھائی, آپ نے میرے اعتراض کا ایک جواب دیا, میں نے اس کا جواب دیا, آپ اس کا جواب دیجئے. میں نے آپ کو نہیں, آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ کیا بول رہے تھے نا. آپ نے کہا ناقل پر حکم نہیں لگے گا, میں نے جواب دیا کہ یہاں صرف وہ ناقل نہیں ہے, وہ مصدق ہے, تصدیق کر رہے ہیں واقعی کی. اس کا جواب دیجیے آپ. ان کو 2 منٹ دیجیے, لیکن یہ اس کا جواب دیں گے جو میں نے ان کے اعتراض کا جو جواب دیا, وہ میرا اعتراض ان کے جواب کا جواب دیں گے وہ, اور کوئی بات مت کریے. چلیے 1-2 منٹ دیجیے زید بھائی ان کو. میری بات سنیں, اسے یا کم سے کم اسی اسکین پیج سے تعلق رکھتا ہو, یعنی جو اسکین, 1 منٹ, اگر یا تو سرفراز بھائی کے اس نقطے کا جواب دیجئے, یا اگر چلے اتنی اجازت آپ کو ہے کہ یہ جو پیج لگا ہوا ہے اسی کے ارد گرد. ارے بھائی آپ کو 2 منٹ ٹائمر لگا کے دیں گے, تو بات ہو چکی. آپ اسی اسکین پیج سے متعلق بات کیجیے, میری بات سے متعلق بات کر سکتے ہیں, ہم لوگ اس کے پابند نہ جواب دیں, لیکن پہلے جو سامنے اس پہ بات کریے. جی سعیدی بھائی بسم اللہ. چلے, سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ میں بریلوی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. دوسری بات, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اہل الحدیث ہوں. تیسری بات, میں نے یہ کہا تھا جب سرفراز بھائی نے جب عبارت پیش کی علامہ احمد رضا خان کی, تو انہوں نے کہا کہ پیر مریدی کا جو نے واقعہ بیان کیا, میں نے کہا تھا یہ ناقل ہے, ٹھیک ہے, انہوں نقل کر رہے. تو سرفراز بھائی نے بولا کہ نہیں بھائی, وہ باب باندھ رہے ہیں, باب باندھ کے وہ اس سے استدلال کر رہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے, اگر وہ باب بھی باندھ رہے ہیں, اگر وہ اس سے استدلال کر رہے, ورنہ میں ایسے کئی ایسے محدثین کے ایسے بتا سکتا ہوں جس میں صرف وہ باب بھی باندھتے ہیں, ٹھیک ہے, جن سے اس کا استدلال نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں وہ. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں, اب ہمارے شہر میں ایک کوئی بھی ہے نا بات مشہور ہو گئی, یا کسی بزرگ کی بات مشہور ہو گئی, اب کوئی سوال کر رہا ہے تو اسٹارٹنگ میں اس کا باب باندھ دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز یہاں پر یہ ہوا تھا, مطلب کالونی میں یہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک مشہور واقعات کی حقیقت بتائی جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ علامہ احمد رضا خان کے دور میں جب پہلی بار ملفوظات, کیونکہ ملفوظات جو ہوتی ہے وہ خود اس کا مصنف نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ کوئی اور لکھتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ علامہ احمد رضا خان کی حیات میں پہلی جو جلد ہے وہ شائع ہو چکی تھی,
ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے تصدیق کی تھی. جو آپ حصہ بتا رہے وہ حصہ دوم ہے, ٹھیک ہے, حصہ دوم اور حصہ سوم جو ہے اس کا ان کا ہے ہی نہیں, یہ تو تصدیق کی جاتی ہے کہ واقعہ نقل کر لکھ دیا جاتا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کفایت بھائی نے شیخ ابن تیمیہ کی بات سے اسٹارٹ کیا اور انہوں نے ان کی دلائل کو حجت بنایا. میں یہ کہتا ہوں کفایت بھائی سے, کفایت بھائی ابن تیمیہ کہیں اور جا رہے ہیں, وہ کفایت بھائی کی بات یہاں نہیں ہو رہی, کفایت بھائی کی بات کفایت بھائی کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے, کفایت بھائی کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. آپ کفایت بھائی سے الگ بات کریے گا. اس واقعے کے حوالے سے جو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منقول ہے منقول ہے, تو بھائی جس نے نقل کیا ہے اس نے تصدیق بھی تو کی ہے, یا تو آپ پھر انکار کر دیے. اچھا اس کو جمع کرنے والا کون ہے, کس نے ان سے روایت کی ہے یہ ملفوظ؟ تصدیق کے الفاظ پھر سے پڑھ لیجئے, کیونکہ وہ اس بات سے وہ جو وہ کہہ رہے ہیں تصدیق کے الفاظ پھر سے پڑھ لیجئے. اچھا سرفراز بھائی دیکھیے, جو یہ احمد رضا خان صاحب کی پوری عبارت ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصور شیخ کا باب انہوں نے پورا باندھا ہے, اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرشد اپنے مرید سے دور نہیں, یہ پورا ایک باب باندھا ہے. اور اس باب میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک پیر ہیں, اس پیر کے ایک مرید ہیں احمد سجل ماسی, اور ان کی 2 بیویاں ہیں, اور پیر ایک دن آ کر کے اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ بھائی تم رات میں ایک بیوی تمہاری جاگ رہی تھی اور تم نے اس کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ ہم بستری کیوں کی؟ تو مرید کہہ رہے ہیں کہ حضور نہیں, وہ جاگ نہیں رہی تھی, سو رہی تھی. تو پیر کہہ رہے ہیں نہیں, سو نہیں رہی تھی بلکہ جاگ رہی تھی, بس سونے کا ناٹک کر رہی تھی. مرید کہتا ہے حضور آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ تو پیر فرما رہے ہیں کہ جب وہ سو رہی تھی تو ایک پلنگ بھی وہاں پر موجود تھا کہ نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا موجود تھا. کہا جو پلنگ وہاں پر موجود تھا, مرید نے کہا کہ ہاں وہ پلنگ وہاں پر موجود تھا, فرمایا اس پلنگ پر میں تھا. پہلی بات تو اگر یہ مطلقاً واقعہ نقل کر دیتے اور تردید نہیں کرتے تو بھی یہ بات سمجھ میں آتی کہ بھائی وہ اس واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں, تبھی تو اس کو نقل کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے صرف واقعہ نقل نہیں کیا ہے, اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد باقاعدہ تصدیق کی. تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں, ہر آن ساتھ ہے. یہ باقاعدہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں واقعے کی, یہ اس واقعے کی باقاعدہ تصدیق کر رہے ہیں اور باپ باندھ کر کے مرید کو سمجھا بھی رہے ہیں. تو یہ محض نقل کرنا نہیں ہے, یہ نقل کرنے کے ساتھ ساتھ تصدیق کرنا ہے. تو نقل والی بات آپ یہ کہنے کی صرف نقل کر دیا ہے اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی عیب نہیں آتا ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. جب ایک واقعے کو آپ نقل کریں تب بھی آپ پر الزام آئے گا, اگر آپ نے وہ بات غلط تھی تو اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ اگر واقعہ ایک بات غلط ہے, آپ بغیر تردید کے نقل کر دیں تو بھی آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے تردید کیوں نہیں کی, کیونکہ محض نقل کرنے سے بھی سننے والے کو یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ اس کو مان رہے ہیں. پر یہاں تردید کرنا تو الٹی بات ہے, یہاں سیدھا سیدھا تصدیق کر رہے ہیں. تو جو واقعے کو نقل کر رہا ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے وہ خود ماخوذ کیوں نہیں ہوگا اس واقعے میں, اس پر تنقید کیوں نہیں کی جائے گی؟ ایک غلط واقعہ نقل کرنے کی بھی تنقید ہوگی اور اس کو نقل کرنے کے بعد اس کی تصدیق کرنے پر بھی تنقید ہوگی. دونوں چیزیں مقام تنقید ہیں, دونوں چیزوں کی وجہ سے احمد رضا خان پر تنقید لازم آ رہی ہے. باقی رہا یہ بھائی میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ملفوظات اعلی حضرت اس کے مرتب کون ہیں؟ یہ آپ بتائیں مجھ کو کہ کون مرتب ہیں اس کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے نقل کیا. ہاں جی ہاں پوچھ رہا ہوں. کوئی بھی مرتب ہو سرفراز بھائی, سہران بھائی, کوئی بھی مرتب ہو, اور مان لیجیے آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ چلیے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملفوظات گویا مشکوک کتاب ہے, مشکوک چیز ہے, یا گویا احمد رضا خان کی طرف اس کی نسبت کا مسئلہ قابل تحقیق ہے, سب باتیں آپ شاید کہنا چاہ رہے تھے. تو کیا یہ عقیدہ مرشد اپنے مرید سے دور, شابان بھائی بولیے. ہاں میں آپ جملہ مکمل کر دیتا ہوں کہ مرشد اپنے مرید سے دور نہیں. تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملفوظات میں یہ واقعہ جو آیا ہے گویا یہ قابل تحقیق ہے, اس پہ تحقیق کی جائے گی کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ہے کہ نہیں, کیونکہ ملفوظ میں آیا ہے اور ملفوظات کا مسئلہ قابل تحقیق ہوتا ہے. اگر یہی عقیدہ یا ایسا ہی عقیدہ ان کی کتابوں سے ثابت ہو جائے تو کیا آپ مانیں گے؟ ہم ڈھونڈ کے دکھا دیں تو ہم لوگ, یہ بھی آپ بتائیے گا. چلیے آپ بولیے. آپ سرفراز کنٹینیو. میں بولوں؟ ایک منٹ, بات یہاں سے کمپلیٹ ہو. نہیں, میں نے سوال یہ کیا ہے, پہلا تو میں نے کہہ دیا کہ یہ صرف
ناقل ہوتے تب بھی قابل تنقید ہوتے، لیکن وہ نہیں شعبان بھائی کی بات ہے، اس لیے میں دہرا دیتا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ناقل بھی ہے، یہ بھی قابل تنقید ہے، تصدیق کیا انہوں نے، یہ بھی قابل تنقید ہے. 2 باتیں میں نے کہی. تیسری بات میں نے کہ اس کے مرتب کون ہے. جی ہاں بولیے. اب بتائیے جی. سب سے پہلی بات تو مجھے کفایت بھائی ایک بات بتائے، ملفوظات کسے کہتے ہیں؟ یہ سرفراز بھائی، ملفوظات کسے کہتے ہیں سرفراز بھائی؟ ملفوظات یہ لفظ سے بنا ہے، کسی کے زبان سے نکلنے والے کلمات جو جمع کیے جاتے ہیں جس میں اس کو ملفوظات کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اب رک جائیں. ہاں ماشاء اللہ صحیح بولا آپ نے. دوسری بات یہ سرفراز بھائی کہ آپ اس پر حکم شرع کیا لگاتے؟ قرآن حدیث سے حکم شرع کیا لگتا سرفراز بھائی؟ کس پر حکم شرع کیا لگتا ہے سرفراز بھائی؟ علامہ میں اس یہ حکم لگانے ہی کے لیے تو میں نے پوچھا. میں نے دیکھیے اگر آپ ارے بھائی سوال کیا تو جواب دینے دو نا. سوال کیا تو جواب دینے دو نا. سوال کیا تو آپ جواب. آپ میرے پہلے 2 منٹ مکمل ہونے دیں سرفراز بھائی. آپ اپنی ٹرن میں بولے نا. سب سے پہلی بات تو سرفراز بھائی آپ نے خود کہا ہے کہ ملفوظات کہتے ہیں زبان سے نکلنا، اس کی بات کو لکھ لینا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مقدسات ایک کتاب ہے بریلوی جماعت کی. ٹھیک ہے. اس میں ان کا نام غالباً علی محمد ہے. جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ گستاخی ثابت ہوئی کہ آپ کے جسم مبارک کا اندر ذکر تھا، تو علامہ علی محمد کہتے ہیں کہ معذرت چاہتا ہوں، یہ جو الفاظ ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں. المقدس کتاب ہے بریلوی کی. تو انہوں نے اس سے باقاعدہ رجوع بھی کیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر علامہ احمد خان خود ایک ناقل ہے اور وہ نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کیونکہ یہ کوئی بڑا موضوع ہے نہیں کفر ایمان کا، لیکن میں انشاءاللہ آپ سے حکم شرع لگاؤں گا. تیسری بات یہ کہ کشف ہے، کیونکہ ملفوظات کے اسی کے نیچے جو حاشیے میں جو لکھا والا ہے وہ خود لکھتے ہیں کہ کشف و کرامات سے ہے. ٹھیک ہے. بزرگان دین سے جو ہوتا ہے، تو جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3127 جس میں کچھ علت ہے، لیکن البانی کے نزدیک وہ صحیح ہے کہ مومن سے ڈرو وہ فراست سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. مومن سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، اب اس میں کوئی کفر اور ایمان کی تو بات ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ کفایت بھائی، وہ سرفراز بھائی، آپ مجھے 3127 جامع ترمذی، آپ مجھے ایک بات بتائے، اس میں علت ہے لیکن البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائے سرفراز بھائی، آپ اس پر حکم شرع کیا لگاتے ہیں؟ ناقل پر اور جو تصدیق کر رہا ہے ان پر. چل بتائیں. آپ نے میری بات کا بنیادی بات کا جواب ہی نہیں دیا. اگر ایک میں نے کیا جواب نہیں دیا؟ نہیں میں نے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بھائی. پہلے کیا آپ یہ ثابت، آپ 4 باتیں مت کریے، آپ 4 طرح کی باتیں مت کریے، آپ 4 طرح کی باتیں مت کریے. آپ یہاں آپ ہر طرف سے نہیں کھیل سکتے ہیں نا. یا تو آپ یہ مان لیں کہ یہ چیز اس کی نسبت جس نے ملفوظ مرتب کی ہے، ملفوظات، کیا اس نے احمد رضا خان کی طرف جھوٹی نسبت کر دی ہے؟ یہ واقعہ احمد رضا خان سے ثابت نہیں ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کفایت بھائی. ٹھیک ہے. دیکھیں جو یہ یہاں پر ان کے جو بیٹے ہیں نا مفتی اعظم ہند، ٹھیک ہے، بات سنیں، وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ان کے بیٹے نے نقل کیا ان سے نا. سنیں نا میری بات تو سنیں نا. ان کے جو بیٹے ہیں کیا مفتی اعظم ہند، جو پہلی جلد تھی کیا، انہوں نے اس میں یہ سارے واقعات نقل کیے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں باقاعدہ، کیونکہ پہلی جو جلد تھی اس کی، دوسری جلد اور تیسری جلد یہ آپ ثابت کر دیں ان کے، لیکن باقاعدہ یہ دعوتی اسلامی والے نے جو چھاپا ہے نا، دوسری جلد اور تیسری جلد، 3 جلد تک انہوں نے چھاپا ہے، جس میں حضرت عائشہ کا وہ باب انہوں نے نکال دیا جس میں محمد بن علی انہوں نے المقدسات میں رجوع کر لیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس ملفوظات، ہم دونوں ملفوظات کو مان لیتے ہیں، بات سنیں 10 منٹ کے لیے ہم ملفوظات کو مان لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ ملفوظات کہتے ہیں زبان سے نکلنے کو. بات سنیں، اس کا نام ہی ملفوظات کیوں ہے؟ پھر میری بات سنیں سرفراز بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں. ارے یار وہ سن ہی رہے ہیں آپ. ایک منٹ آپ بار بار نہیں آپ بار بار بلیک میل کیوں کرتے ہو یار؟ آپ میری بات سنیں، وہ سن ہی رہے ہیں، وہ آپ کی بات سن ہی رہے ہیں، تو بار بار کیوں بولتے ہیں آپ ایسا جملہ؟ عطیہ ضعیف راوی ہے. بات سنیں نا، جب میں نے آپ کو جامع ترمذی کی پیش کی اس میں عطیہ اوفی ضعیف راوی ہے. ٹھیک ہے. میں بول رہا ہوں نا آپ کو جامع ترمذی کی 3127 کی، جس میں مومن
اللہ رب العزت کے نور سے دیکھتا ہے، حالانکہ سند ضعیف ہے، لیکن اس کے جو حاشیے میں جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ کشف و کرامات سے. مجھے ایک بات، یعنی آپ مان رہے کہ واقعہ صحیح ہے، آپ یہ مان رہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے نا، تعویل کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ایک طرف آپ واقعے کی تردید بھی کر رہے ہیں، تعویل بھی کر رہے ہیں، دو میں سے ایک بات بولیے، واقعہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو مخلوق جو ہے، دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک زن ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں سرفراز بھائی کہ آپ مجھے ایک بات بتائے کہ آپ اس پر، آپ ہم دونوں مان لیتے ہیں نا علامہ احمد خان کی، میں ان کا کوئی مرید نہیں ہوں نا میں ان کا کچھ، لیکن پھر بھی میں دفاع کر رہا ہوں نا آپ کی خواہش پر میں اسی موضوع پر ہوں، کیونکہ آپ اس پر خوش ہو رہے ہیں. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں سرفراز بھائی، مجھے ایک بات بتائے، علامہ احمد خان پر حکم شرع کیا لگتا ہے، ناقل پر اور جو تصدیق کر رہا ہے اس پر؟ ایک بات بتائے، چلے بولے. دیکھیے میں نے پہلے بتایا ناقل پر حکم شرع لگانے کی بات بعد میں آئے گی، پہلے جو چیز منقول ہے اس پر حکم شرع لگے گی. اس واقعے میں نہیں ناقل پر حکم شرع ہم ابھی نہیں لگائیں گے. ناقل ہم جو منقول ہے، ابھی ہماری بات ہو رہی ہے منقول کی. منقول جو واقعہ ہے وہ شرعی اعتبار سے کئی ناحیے سے غلط ہے. شرعی حکم ہی لگا رہا ہوں بھائی، میں شرعی حکم ہی لگا رہا ہوں، میں ناقل پر شرعی حکم پہلے نہیں لگاؤں گا. پہلے میں، ہماری بات ہو رہی ہے منقول پر. منقول صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، شریعت کی روشنی میں اس واقعے میں بہت سارے پرابلم ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ واقعہ. سب سے پہلی بات جو اس واقعے میں قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ یہ سمجھنا کہ پیر، قرآن کی آیت، ہاں قرآن کی آیت پڑھوں گا، ہاں بھائی سنیے، آپ بولنے تو دیجئے مجھ کو. کسی شخص کے بارے میں یہ سمجھنا، خاص طور پہ اگر وہ پیر ہے تو پیر کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ ہر جگہ مرید کے ساتھ رہتا ہے، کبھی بھی مرید سے جدا نہیں ہوتا، یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں دیا ہے کہ بیک وقت. بھائی ایسا کریے سیدی بھائی، بیچ میں نہ بولیں. یہ کیا کر رہے ہیں بیچ میں بات؟ غلط سے مراد کیا لیتے آپ؟ بول لینے تو. غلط سے مراد غلط اپنی باری میں پوچھنا ہے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ غلط سے مراد شرعی عقیدہ، غلط عقیدہ. یہ صحیح اسلام نے جو عقائد بیان کیے اس عقائد کے خلاف ہے، یہ حکم نہیں ہے، شرعی حکم نہیں ہے. یہ کسی عقیدے کو غلط عقیدہ قرار دینا یہ کیا شرعی حکم نہیں ہے؟ حکم کیا ہے؟ کافر ہے، مرتد ہے، نہیں. میں نے کیا کہا میں واقعے پر حکم لگا، میں واقعے کا حکم بیان کر رہا ہوں. میں ناقل کا، جو جس نے نقل کیا اس کا حکم ابھی میں بیان ہی نہیں کر رہا. میں اس واقعے میں جو یہ بات بتائی گئی ہے، اس واقعے میں جو یہ بات بتائی گئی ہے کہ پیر ہر جگہ پر مرید کے ساتھ رہتا ہے، شرعی اعتبار سے یہ غلط عقیدہ ہے، یہ گمراہی ہے. اگر آپ کو غلط عقیدہ، گمراہی بھائی، گمراہی اس سے واضح لفظ اور کیا ہوگا؟ یہ گمراہی ہے کہ کسی پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ جب کبھی کوئی مرید کوئی گناہ کرتا ہے تو پیر وہاں پر موجود ہو جاتا ہے، پرکٹ ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اور ہر وقت وہ اپنے مرید کی نگہبانی کرتا رہتا ہے، چاہے مرید اس کے سامنے ہو یا مرید اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو. حتیٰ کہ مرید اگر گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ موجود ہے، وہاں بھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو مرید وہاں پر بھی اپنے مرید کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. ایسا کسی پیر کے بارے میں عقیدہ رکھنا گمراہی ہے. اس پورے واقعے میں نہیں 2 منٹ نہیں ہوئے تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ پہلی چیز اس کے اندر، اس واقعے میں پہلی گمراہی یہ ہے کہ پیر کے بارے میں یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ پیر ہمیشہ اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے، ہر لمحے ہر آن اس کے ساتھ ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر اپنے گھر کے اندر بند کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے جب کوئی مرید، اس وقت بھی پیر ایسا نہیں کہ صرف نگاہ رکھ رہا ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. یہ جو ہے پیر صاحب، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے تمہاری نگرانی کر رہا تھا، بلکہ پیر صاحب نے یہ کہا کہ تمہارے کمرے میں جو ایک خالی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس چارپائی پر میں تھا اور تم کو دیکھ رہا تھا کہ تم ایک بیوی سے ہم بستری کر رہے ہو.
تمہاری دوسری بیوی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے اور سونے کا ناٹک کر رہی ہے. یہ عقیدہ گمراہی ہے. پیر کا اپنی مرید کو اپنی بیوی سے بستری کرتے ہوئے دیکھنا گناہ ہے. دوسری عورت پر نگاہ ڈالنا گناہ ہے. یہ اس واقعے پہ ہم کو بنیادی اعتراضات ہے. ٹھیک ہے، اب دفاع کریں آپ ان اعتراضات کا. ببرکت بسم اللہ ربی زدنی علما. سب سے پہلی بات تو کہ سرفراز بھائی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ نے پہلے سٹارٹنگ میں قبول کر لیا تھا کہ ملفوظات کہتے ہیں زبان سے لکھنے کو، ٹھیک ہے، جو زبان سے بیان ہو جائے، ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ سرفراز بھائی آپ مجھے ایک بات بتائے، آپ ناقل پر حکم شرع نہیں لگا رہے، لیکن جس نے اس میں قول لکھا ہے ان پر حکم شرع کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ گمراہ ہے. میں نے کہا گمراہ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اہل سنت سے خارج، کافر، مرتد، یا کیا مراد کیا لیتے ہیں آپ گمراہ سے؟ ٹھیک ہے، وہ اہل سنت کے راہ پر ہے یا نہیں ہے، اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بات، دیکھیں دست گریبان کا تحقیق یہ تنقیدی جائزہ ممتاز تیمور، یہ پاکستان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 326، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ علامہ احمد رضا خان المتوفی 1340 ہجری کے بعد یہ واقعات مرتب کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو جمع کیے گئے، جیسے کہ ملفوظات کہتے جمع کرنے کو، ٹھیک ہے. مکتوبات ربانی علامہ مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات ہیں نا وہ، اور ملفوظات گنج شکر. تو یہ ملفوظات ہوتے ہیں، اس پر کوئی عقیدہ وارد نہیں ہوتا. سرفراز بھائی آپ پہلے ہے نا کسی کو تکفیر کرنے کا، کسی کو گمراہ کرنے کے پہلے اصول جان لے کہ کون سی عبارت لگتی ہے اور کون سی نہیں لگتی. تیسری بات میں نے کہا سرفراز بھائی، کیا میں نے آپ کو جامع ترمذی کی ایک ضعیف حدیث بتائی جس میں میں نے آپ کو علت بھی بتا دی، ٹھیک ہے، 3127، جس میں اوفی ضعیف راوی ہے، جس میں حدیث موجود ہے کہ مومن کی فراست سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت فراست سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، ٹھیک ہے. تو اور اس کے حاشیے میں خود یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کشف و کرامات سے ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی بھی اتنا بکھیڑا نہیں جتنا آپ لوگ بکھیڑا بنا رہے ہیں. چوتھی بات یہ ہے، اب مجھے ایک بات بتائے، آپ نے کہا کہ ہو گیا، وہ آپ کا ہر ٹائم وقت ختم ہو گیا، ساتھ ہوتا ہے. آپ کا ٹائم ختم، اس لیے میں آپ کو بولتا ہوں کہ بار بار 4 باتیں نہیں. یہ پوری آپ نے گفتگو میں دیکھیے، ابھی آپ تعویل کر رہے تھے اس کی، ابھی آپ اس کی تعویل کر رہے تھے واقعی کی. آپ دو طرف، میں اس لیے کہہ رہا ہوں 2 مرتبہ نہیں، 2 سائڈ سے آپ مت کھلے. ایک طرف آپ اس واقعے کا ان کی طرف منسوب ہونے کا بھی انکار کر رہے ہو. آپ 2 طرح کی باتیں کر رہے ہو. نہیں زید بھائی ان کو تھوڑا میوٹ کریں. آپ 2 طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کبھی آپ ایک آدھا آپ بول رہے ہیں کہ یہ واقعہ ان کی طرف منسوب نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس واقعے کی تعویل بھی کر رہے ہیں. 2 کام مت کریے آپ نے واقعے کی تعویل پر آپ نے ایک حکم لگانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ ناقل ہے، اس وجہ سے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ناقل نہیں ہے، یہ تصدیق کر رہے ہیں. آپ ملفوظ کی بات بار بار کر رہے ہیں. بھائی یہ ملفوظ ان کے بیٹے نے مرتب کیا ہے، بیٹا اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے کہ میرے ابا نے ایسا کہا ہے. تو جب بیٹے نے اپنے باپ کی طرف ایک بات روایت کی ہے تو آپ کیا ان کو جھوٹا بولتے ہیں؟ یہ جس بیٹے نے یہ کتاب مرتب کی ہے آپ اس کو جھوٹا بولتے ہیں کیا؟ اچھا، مرتب ان کے بیٹے نے کی ہے، اور جن لوگوں نے ان کی، ہاں بھائی میرا بھی ٹائمر لگا دے بھائی، میں 2 منٹ لیتا بھی نہیں ہوں ویسے. ناانصافی نہ کرے. ہاں دیکھیں آپ ابھی شیخ کے لیے بھی ٹائمر لگاتے ہیں. 1 منٹ ذرا ٹائمر لگا دیجیے، آپ کو 1 منٹ دیتے ہیں شیخ ابھی. اچھا، یہ کتاب بھی شائع کن لوگوں نے کی؟ بھائی دعوت اسلامی والے کتاب شائع کر رہے ہیں، اور شائع کرنے کے بعد وہ بھی اس واقعے کی تردید نہیں کر رہے. وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظ نہیں ان کی طرف منسوب نہ کیا جائے. بریلوی جماعت اس کو اعلیٰ حضرت کا ملفوظ مان رہی ہے، بلکہ اس کے مقدمے میں وہ لکھ رہے ہیں، جو المدینہ مجلس المدینۃ العلمیہ اس کے مصنف شروع میں لکھ رہے ہیں، اس کے دیباچے میں لکھ رہے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین علیہ السلام کے ملفوظات ان کی مدنی سوچ کے ترجمان ہوتے ہیں، جس سے سننے والے کو شریعت و طریقت کے آداب معلوم ہوتے ہیں. زید بھی ممکن ہو تو وہ لگا دیجئے. نیکیوں کی رغبت بڑھتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. ملفوظات کی ترتیب و تدوین کا سلسلہ بہت قدیم ہے، عربی زبان میں اس کا ذخیرہ معالی کے نام سے موجود ہے. تو بھائی جن لوگوں نے ترتیب دی وہ اس کو احمد رضا خان کا ملفوظ تسلیم کر رہے ہیں، باقاعدہ اس کو پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں. ان کا بیٹا اس واقعے کو ان کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو اس کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی طرف منسوب نہ کیا جائے. ان کی طرف ہاں چلیے ٹھیک ہے، بہتر ہے. 2 منٹ لگاؤ نا زید بھائی. 1 منٹ لگا تھا میرا. جی
نہیں آپ نے پہلے جی بی برکتی بسم اللہ ربی زدنی علما. سب سے پہلی بات تو یہ ہے سرفراز بھائی سے میں نے پہلے حکم شرع پوچھا تھا کہ آپ انہیں اگر گمراہ کہتے ہیں تو کس طرح کا گمراہ کہتے ہیں, اہل سنت سے خارج سمجھتے, کافر سمجھتے, کیا سمجھتے؟ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسری بات سرفراز بھائی کہتے ہیں کہ میں ایک طرف تو تعویل بھی کر رہا ہوں اور دوسری جگہ میں عبارت پیش کر کے انکار بھی کر رہا ہوں. کفایت سرفراز بھائی آپ ٹھیک طرح سے سنا کرے, میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو کہا تھا کہ سرفراز بھائی مجھے ایک بات بتائے, میں 10 سیکنڈ کے لیے عبارت مان بھی لیتا ہوں, لیکن آپ مجھے بتائے کہ آپ اسے کشف کرامت مانتے ہی نہیں مانتے. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. تیسری بات میں نے آپ کو کہا تھا قرآن حدیث سے اس کا رد پیش کرے, آپ نے جواب نہیں دیا. چوتھی بات ہے کہ کوئی وہ فزیکل جسم کے ساتھ وہاں پہ موجود نہیں تھے نا, آپ ثابت کریں کہ فزیکل جسم کے ساتھ موجود تھے. تیسری بات ہے کہ روحانی ایک الگ ہوتی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قول مبالغہ ہے, جس میں حدیث یا قرآن کہتے ہیں کہ وہ مومن کی نفس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اپنی طرف سے مفہوم بتا رہا ہوں. تو کیا اللہ کے کیا نبی علیہ السلام کے بعد گمان کریں گے کہ آپ وہ ہر اس کے ساتھ فزیکل ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ جس کا جو صدقہ زیادہ کرتے ہیں وہ مجھ سے پہلے ملے گے. تو کیا آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ بھئی ملنے سے کیا خالی سیکسول ہوگا وہاں پہ؟ ہاں آپ یہ مراد لیتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں بھائی, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ ملاقات بس بات کرنے کی ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو دست و گریبان کا تحقیق یہ تنقیدی جائزہ بتایا تھا, نمبر آپ کو میں نے 326, جس میں ان کے جانے کے بعد مرتب ہوئی تھی. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے جو بیٹے ہیں انہوں ان سے روایت کر رہے. مجھے ایک بات بتائے سرفراز بھائی, جو پہلا حصہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ حصہ نمبر 2 ہے, آپ نے کہا دعوت اسلامی چھاپ رہے, تو بھائی دعوت اسلامی والے اس لیے چھاپ رہے کیونکہ وہ کشف و کرامت پر ان کا اعتقاد ہے جو اہل سنت کا اعتقاد ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے چھاپ رہے, اور اس میں کوئی بڑی بات تو ہے نہیں کفر ایمان کی جو آپ کی طرح وہ نکال دیں گے عبارت. تو سرفراز بھائی میرے سوالوں کے جواب دے, میں نے آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیا ہے. چل شروع کریں, 2 منٹ لگائے اس کا ان کا زید بھائی. ہاں بالکل 2 منٹ. شیخ سرفراز شروع, بسم اللہ. 1 منٹ میں کچھ اسکرین شاٹ پہلے پیش کر دوں, پھر اس کے بعد تب تک میں ایک بار شیخ سرفراز دیکھیے اسکرین شاٹ, بیچ میں تھوڑا سی مداخلت کر رہا ہوں. یہ بار بار جو آپ بولے نا ترمذی کے حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا, یہ مت بولیے. آپ کو پیش کرنا پیش کیجیے, ضعیف روایت ہے, لیکن شیخ البانی نے نہیں, میں نے خود کہا کفایت میں نے خود کہا تھا ضعیف ہے, اندر میں نے علت بھی بتائی. ٹھیک ہے, میں نے علت بھی بتائی, میرے منہ سے البانی نکلاؤں گا. ہاں البانی منہ سے نکل گیا ہوں میرے, میں کہہ رہا ہوں نا میرے منہ سے نکل گیا ہوں گا, لیکن میں نے خود علت بتائی, 10 بار علت بتائی. کفایت میں ریکارڈ میں تھا, تصدیق کرو گے. صحیح بات ہے, اچھی بات آپ مان لیے, یہ چیز ریکارڈ میں آ چکی تھی کہ آپ نے کہا شیخ البانی نے صحیح کہا, تو شیخ البانی نے نہیں کہا, تو ہماری ذمہ داری بتانا کہ یہ بات غلط ہے. شیخ البانی نکل گیا ہوگا, میں نے علت بھی بتائی. کفایت بھائی نکل گیا ہوگا مجھ سے, لیکن میں نے ایک بات میں نہیں سمجھ پایا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبروں کے بارے میں آپ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول کی کوئی بیوی, کیا آپ نے کہا وہ سمجھ میں نہیں آیا مجھ کو. یہ کون سا اعتراض تھا, اس کا کیا تعلق ہے اس سے ہمارے بحث سے؟ یہ قبروں میں پیش کی. ہاں میں نے سرفراز بھائی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ مجھے بتائے کہ فزیکل وہ ساتھ تھے, وہ تو روحانی اعتبار سے ساتھ ہے نا. جو کشف و کرامت کو میرا اعتقاد ہے اہل سنت کا ہے, بلکہ جلیل القدر ائمہ کا ہے. لیکن میں نے آپ سے یہ حدیث کا ریفرنس اس لیے دیا کہ صحیح مسلم میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہے جو زیادہ صدقہ کرتے ہیں مجھ سے پہلے ملیں گے. تو میں نے کہا کیا ملنے سے آپ اس کو سیکس مراد لے گیا؟ ہم تو یہ نہیں کہتے بھائی, ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم اسپینڈ کرنا, بات چیت کرنا. تو آپ یہ نہیں مانتے ہیں. دیکھیے ایک منٹ, ایک زید بھائی ایک عبارت میں نے لگائی ہے, بس میں سمجھ گیا, نہیں میں سمجھ گیا بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں, میں وہی سمجھ نہیں اس کے بعد والے ایک میں نے وہ پیش کیا. یہ نہیں زید بھائی, آپ کو سرفراز بھائی بیچ میں روک رہا ہوں, آپ نے ابھی تک حکم شرع نہیں لگایا. نہیں بس میں بھی حکم شرع بھی لگاتا ہوں بھائی. یہ پہلے جو آپ نے یہ ایک بلنڈر کیا ہے, پہلے وہ میں آپ کو بتا دوں آپ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا. یہ دیکھیے ملفوظات اعلیٰ حضرت ہی ہے یہ بھی, اور اس کی یہ عبارت ہے صفحہ 362. اس میں یہ نقل کرتے ہیں حیات انبیاء اور حیات اولیاء میں فرق. یہ بھی احمد رضا خان صاحب کی عبارت ہے. کہتے ہیں عرض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے, یعنی یہ پوچھا گیا احمد رضا خان سے. تو انہوں نے کہا ارشاد, انبیاء کرام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کا حوالہ دیا. ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے, پھر فوراً ان کو ویسی حیات عطا فرما دی جاتی ہے. اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہیں, ان کا ترکہ باٹا نہ جائے گا. ان کی ازواج کا ان کو نکاح نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں, وہ اپنے قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں.
اب یہ احمد رضا خان صاحب لکھ رہے ہیں، جو آپ میرے خیال سے آپ کو واقفیت نہیں اس لیے آپ بول رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے یہ صحیح کہا ہے، پر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے. بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے وہ یہ دیکھیں. پہلے بریلویوں کا عقیدہ دیکھیں. آپ میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا نا، آپ میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ یہ بریلویوں کا کیا عقیدہ، ابھی میں پھر سے مجھ کو یہ بیچ میں ڈسٹرب کر دیا، مجھ کو پھر سے مجھ کو 2 منٹ دیجیے. تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں احمد رضا خان صاحب کی، احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کو حیات اندر جاؤ، اندر جاؤ، بار بار کیوں تم لوگ باہر آتے ہو؟ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ازواج کا نکاح، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا نکاح حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں ہے، وہ اپنے قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں. آگے لکھ رہے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ احمد رضا خان صاحب بیان کر رہے ہیں، بلکہ سیدی محمد ابن عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں. شب باشی یعنی ہم بستری فرماتے ہیں. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں شاید آپ کو اپنے اہل علم اور اپنے مقتدا اور اپنے ائمہ کے عقیدے کا علم نہیں ہے. احمد رضا خان صاحب کے ہاں تو یہاں تک کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نعوذ باللہ آپ کی بیویاں آپ کے قبروں میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ اپنی قبر میں نعوذ باللہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہم بستری فرماتے ہیں. یہ عقیدہ احمد رضا خان صاحب نے بیان کیا اور یہ بھی ملفوظی کی عبارت ہے. تو ہم تو ایسا کچھ نہیں مانتے. باقی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیسے تسلیم کر لیا کہ یہاں پر جسمانی اعتبار سے موجود ہوں گے. بھائی پورا واقعہ پڑھیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چارپائی خالی تھی کہ نہیں خالی تھی. تو مرید کہہ رہے کہ چارپائی خالی تھی، کہہ رہے ہیں میں اس چارپائی پر موجود تھا. چارپائی پر موجود رہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روحانی وجود اگر ہوتا تو اس کا کوئی کیا ایک خاص متعین جگہ ہوتی ہے. وہ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چارپائی وہاں موجود تھی اور اس چارپائی پر میں موجود تھا. تو یہ جسمانی وجود کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ میں روحانی اعتبار سے اپنے مقام پر بیٹھ کر کے تم کو دیکھ رہا تھا. وہ تو اپنے چارپائی پر ہونے کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں چارپائی پر موجود تھا. زید بھائی ذرا سا اس کو بھی وہ کر دیں، ہو گیا، ایک ہائی لائٹ کر دیں اس کو. کہاں ختم ہو گیا ابھی برکت بسم اللہ بہت شور سنتے تھے. دیکھیے وہاں پر پلنگ تھا، عبارت تو پوری سن لیجئے. جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ تھا. عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا، فرمایا اس پر میں تھا. وہ پلنگ پر موجود ہونے کی بات کر رہے ہیں بھائی. ایسا نہیں وہ کہہ رہے کہ میں اپنی جگہ سے دیکھ رہا تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں میں پلنگ پر موجود تھا. چلیں سٹارٹ. برکت بسم اللہ ربی زد علما. سب سے پہلی بات تو دوستو، میں نے سرفراز بھائی سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا تھا سرفراز بھائی نے ایک بھی پورا نہیں کیا. الحمدللہ اللہ رب العزت بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے سرفراز بھائی سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے حکم شرع بتائیں کہ حکم شرع کیا لے گئے. کافر ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے، ہاں اہل سنت سے خارج ہو گئے. وہ گمراہی ہے تو کون سی والی گمراہی ہے بھائی؟ کافر بھی تو گمراہ ہے نا، کون سی والی گمراہی ہے؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسری بات، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں علامہ احمد رضا خان قدس سرہ کے، تو انہوں نے اس کو مرتب کیا تھا. پہلی جلد صرف ان کے حیات میں شائع ہوئی تھی، آپ نے حصہ دوم سے پیش کرا. تیسری بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کشف و کرامات پر آپ اعتقاد رکھتے ہی نہیں رکھتے. آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا سرفراز بھائی. میں نے جامع ترمذی سے ایک ضعیف حدیث پیش کی تھی، ٹھیک ہے، جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں مومن سے ڈرو اللہ کی فراست سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کشف و کرامت، ٹھیک ہے. حدیث بھی ضعیف ہے، علت بھی بتائی تھی میں نے کفایت بھائی کو. آپ نے اس کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا کفایت اپنے تو سرفراز بھائی. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں نے آپ کو دست گریبان کا بھی حوالہ دیا تھا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. دست گریبان اس کا صفحہ نمبر 380 ہے. دیکھیں یہاں پر ممتاز تیمور نے خود لکھا ہے یہاں پر، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فی زمان ملفوظات کے نسخے میں باہم فرق، عبارتوں میں کمی پیش، بعض مقامات کا بعض سے متضاد ہو کر کتاب کی غلطیوں وغیرہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ایوب دیوخانی کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی تھی. تیسری بات میں نے آپ سے یہ کہا تھا سرفراز بھائی، یہ جو آپ نے شباشی کا لفظ صرف ہم بستری کیا، رب کعبہ کی قسم سرفراز بھائی، صرف آپ مجھے کسی لغت کی کتاب سے صرف ہم بستری کا لفظ بتا دے. میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں، میں یہاں پر اہل حدیث بن کے آپ کا مسئلہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. صرف ہم بستری، باقی کوئی نہیں ہوتا. آپ نے یہاں پہ ہے نا جھوٹ بولا، صرف ہم بستری کا لفظ بتا دیا یہاں پر، ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک مسلم شریف کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا. یار مجھے تو 5 منٹ لگ جاتے ہیں، 2 منٹ میرے لیے کیا کافی ہو گئے؟ یہ بار بار ایک ہی بات جو غیر متعلق ہے وہ دہرا رہے ہیں. یہ مسئلہ کشف کا ہے ہی نہیں، آپ بلا وجہ اس کو کشف میں کیوں شمار کر رہے ہیں؟
उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मुझे कश्फ हुआ है, उन्होंने उस मकाम पर अपने मौजूद होने की बात कही कि मैं वहां पर मौजूद था, मौजूद होने की बात कही वहां पर। सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं उस कमरे में मौजूद था, कमरे में कहां मौजूद था इसकी भी वजाहत कर दी कि कमरे में मैं कहां मौजूद था। पूछा कि क्या कोई पलंग खाली था वहां पर जहां पर तुम थे? कहा कि हाँ मैं खाली था एक पलंग। तो कहा वो जो पलंग खाली था मैं वहां पर था, मैं वहां पर था, वो कश्फ की बात ही नहीं। लिहाजा बिला वजह एक मौजू जिसका कश्फ से कोई ताल्लुक नहीं है उसको कश्फ से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, इसका ताल्लुक कश्फ से नहीं है। इस वाक़े पर पहले बात करते हैं, अभी दूसरा जो इबारत है उस पर मैं बात करूंगा, दो वाक़े को मैं मिला नहीं रहा हूं। आप बार बार कश्फ की बात कर रहे हैं, यहां कश्फ से उसका कोई ताल्लुक है नहीं, यहां वो अपने खुद के मौजूद होने की बात करने की मैं खुद मौजूद था, तो लिहाजा इसका कश्फ से कोई ताल्लुक नहीं। बस इतनी बात मुझे कहनी है जी। सही भाई, बिस्मिल्लाह। बहुत शोर सुनते थे पहलू में रह के, सरफराज भाई को चीरा तो खून का खतरा भी ना निकला। सबसे पहली बात तो रब्बे काबा की कसम दोस्तों, मैंने सरफराज भाई से कितने सवालों का मुतालबा किया था, सरफराज भाई ने एक सवाल का मुतालबा पूरा नहीं किया मेरे। मैंने कहा सरफराज भाई मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ना कि ये 10 सवाल मत करिए आप, इसी से नहीं एक मिनट रुकिए, ये बार बार इनको मैं मना करता हूँ कि आप 10 सवाल मत करिए, क्योंकि एक वक्त में आपके 10 सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता। आप एक सवाल करिए, उस पर बात करिए। आपके एक सवाल का मैंने कहा ना कि मैं आप एक सांस में गैर मुतालिक 10 सवाल करते हैं, फिर आप बोलते हैं मैंने इतने सवाल की उसका जवाब नहीं दिया। आपके एक सवाल का जवाब दिया, मैंने उस सवाल का जवाब दीजिए, फिर दूसरा सवाल करिए, फिर मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। आप एक गुफ्तगू में 10 सवाल करते हैं, मेरे पास वक्त कम है, मैं आपके 10 सवालों का जवाब एक वक्त 2 मिनट में नहीं दे सकता हूं। मैं आज इसलिए आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब मुनाजरा ठीक है कि आप एक सांस में गैर मुतालिक 10 सवाल कर लें और उसके बाद जब मैं आपके एक सवाल का जवाब दूं अपने टाइम में, तो आप बोले मैंने इतने सवाल किया। किसी आपने एक सवाल किया, मैंने एक सवाल का जवाब दिया, मेरे जवाब का जवाब आप दीजिए। मैं कह रहा हूं यहां बात हो रही है कि ये कश्फ से मुताल्लिक है कि नहीं है। आप बार बार ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक कश्फ से। मैंने जवाब दिया कि ये कश्फ नहीं है। यहां पर पीर अपने खुद के मौजूद होने का दावा कर रहा है, खुद के मौजूद होने का दावा कर रहा है। आप इसका जवाब दीजिए, आप 10 सवाल मत कीजिए। इसलिए सर मैं मना करता हूं ना कि इनको ज्यादा टाइम देते हैं, आप ये 10 सवाल करेंगे। आप सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये मौजू क्या कश्फ से मुताल्लिक है या यहाँ पर पीर ने अपने खुद के मौजूद होने का दावा किया है? सिर्फ इस सवाल का जवाब दिए, और कोई सवाल अभी आपका और कोई जवाब नहीं देंगे। जो सवाल हुआ है सिर्फ उसका जवाब देंगे आप। एक तो आपको मौका दिया जा रहा है, आप 10 सवाल कर रहे हैं, उस पर से मैं जवाब दे रहा, तो आप बोल रहे हैं मैंने 10 सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया। तो क्यों आप 10 सवाल कर रहे हैं भाई? एक मौजू पर बात करिए ना, एक नुक्ते पर बात करिए। आप क्यों 10 बातें करते हैं जब गुफ्तगू का वक्त होता है? पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए ना, इसीलिए तो कह रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। एक मसला भी ये चल रहा है कि यहाँ पर कश्फ का मौजू है या पीर ने जिस्मानी एतबार से मौजूद होने का दावा किया, इस पर बात करिए। सिर्फ 10 बातें मत करिए। चलिए दीजिए इनको टाइम, 1 मिनट का टाइम दीजिए, इसको बिला वजह फालतू बात करते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए इनको। हम हाइड एंड सीक नहीं खेलते हैं। 2 मिनट सुनो, आप अगर हाइड एंड सीक एक्सपर्ट हैं, हम लोग हाइड एंड सीक नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ अपफ्रंट सामने बैठते हैं। आपको 10 सवाल बात करने हैं ना, बात करो, हम है तैयार। लेकिन एक सवाल का जवाब दो, उसको लॉक करो जवाब। देखो भाई, देखो कॉमन सेंस की बात है। और सईदी भाई जिस शर्त के साथ हमने शुरू किए थे ना, मैं 1 मिनट के लिए उनको बाहर किया क्योंकि वो 1 मिनट सुनते ही नहीं है, वो डायरेक्टली बीच में बात कर रहे हैं, कोई कान से सुनेंगे, इसलिए मैं बोला बैक स्टेज सुन लो। सईदी भाई जो शर्त से हमने बात शुरू की थी ना, वो क्या शर्त की थी? पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मैंने बार बार मैंने कहा भी था कि आपको पता ही होगा पॉइंट टू पॉइंट का मतलब। तो अब एक पॉइंट जो आपने ये जो एक पॉइंट है ये खत्म कर दो, आपके 10 के 10 सवाल पे आएंगे। लेकिन ऐसे हाइड एंड सीक मत खेलो प्लीज। हाइड एंड सीक खेलने में हम लोगों को नहीं पसंद है, हम लोग अपफ्रंट बात करने अच्छा लगता है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। जो सवाल पूछा गया ना उसको जवाब दीजिए, एक टॉपिक लॉक करेंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, 10 के 10 पे जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। और जैद भाई मुनाजराना शेर शायरी करने के बजाय आप असल नुक्ता पेश के जवाब वही तो क्या फालतू बातें क्या निकल गया। ओके चलिए, मेरे 2 मिनट जवाब इनसे बन नहीं पड़ रहा है और ये शेर मुझ पर कस रहे हैं। सामने हालत खराब है, उस वाक़े सामने मौजूद है, उसकी तावील कर नहीं पा रहे और मुझ पर शेर पढ़ रहे, और शेर भी गलत पढ़ रहे हैं, शेर भी गलत। अरे भाई कम से कम शेर भी सही पढ़ ले। जैद भाई एक खुल्लुस बात ये हो रही है कि सईदी भाई क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नीचे से आ करके बोलते हैं, पहले चौथा बोलते हैं, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर 8वां। यानी एकदम कंफ्यूज है आप जो है पेश कर रहे हैं जो।
اور دونوں طرف جا رہے ہیں, دونوں طرف ایک دم کنفیوز ہے, پریشان ہے. بہرحال سرفراز بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ نہیں بول رہے بیچ میں, کریں بات. جی شیخ, تو ابھی ہم دیکھتے ہیں سعیدی بھائی آ کر ہمارے جو سوال جو ان کے سامنے رکھا گیا اس کا جواب دیں گے یا پھر سے غیر متعلق باتیں کریں گے. ہاں چلو بسم اللہ. زید بھائی یہ دیکھیں آپ ناانصافی نہ کریں, مجھے بیک اسٹارٹ لے کے آپ سب ایک ساتھ بول رہے ہیں, میرا وقت لے رہے ہیں. بولیں گے اور اگر سنیں گے ہی نہیں تو کیا کروں میں, مجبوراً کیا 25 بار آپ کو میں نے میوٹ کیا, ابھی بھی کر رہا ہوں. آپ بیچ میں مت بولو بھائی, ابھی سٹارٹ کرو آپ, لیکن آپ ایک سوال کے علاوہ کچھ اور بات مت کرنا پلیز, نہیں تو میں آؤں گا بیچ میں. آپ کا پابند نہیں ہوں میں زید بھائی, میرا 2 منٹ دے دیں. پابند ہیں آپ, جو رولز پہ ہماری بات چیت شروع ہوئی, ابھی کوئی بھی آسمان کے نیچے جائیں گے بھائی, کوئی بھی بات نہیں لا سکتے آپ, جو ٹاپک ہے اس پہ زید بھائی میرے 2 منٹ دے دینا. آپ کیوں آپ اتنا ہائپر ہو رہے ہو بھائی؟ 2 منٹ یہاں پہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنے کے لیے نہیں, یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم کھیلنے کے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے 2 منٹ زید بھائی. سعیدی بھائی سامنے سامنے جواب دو, دوسرا سوال لیں گے, دوسری بات کرو. چلو ابھی آپ ٹائمر کے پیچھے آپ ہائیڈ اینڈ سیک مت کھیلو پلیز, آپ فرنٹ آپ کے دلیل ہے, سامنے کھڑے رہو, بھاگنا نہیں. ہاں چلو سٹارٹ. زید بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں نے آپ دیکھیں, آپ جو اپنے منہ سے الفاظ نکالیں گے زید بھائی اور بولیں گے سامنے والے کو میری پکڑ بھی ماں کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے زید بھائی؟ آپ خود سوچے, اپنے دل پر ہاتھ رکھے. دوسری بات یہ زید بھائی کہ انہوں نے یہ کہا تھا, سنیں نا زید بھائی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بستری, یہ جو شباشی سے جو مراد ہے صرف ہم بستری ہے. میں نے کہا میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں. پھر ابھی نہ میں نے یہ بولا ہی نہیں کہ صرف ہم بستی مراد ہے, میں نے کہا بھی اس موضوع میں بات اس کی بات کروں گا. ابھی جو واقعہ ہے اس کی بات کریے. آپ یہ تعویل کر رہے ہیں کہ اس کا کشف سے تعلق ہے, یہاں پہ کشف کی بات ہے ہی نہیں. یہاں پر پیر مرید کے گھر میں موجود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. یہاں پر پیر مرید, اس پر بات کریے. شباشی والا موضوع ابھی میں نے یہ نہیں کہا, میں نے شباشی کا ترجمہ ہم بستری سے کیا, اور شباشی کا ترجمہ ہم بستری ہوتا ہے, عورت کے ساتھ رات گزارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اسے ہم بستری کرنا. لیکن ابھی میں اس پر بات ہی نہیں کر رہا ہوں, وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. ابھی موضوع یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ کشف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا واقعہ پڑھے, کون کہتا ہے یہ کشف ہے؟ انہوں نے یہ تھوڑی کہا مجھے کشف ہوا, انہوں نے اس مقام پر خود کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ, اور یہ صرف نہیں کہا کہ میں موجود تھا, کہاں پر موجود تھا اس کا بھی بیان کر دیا کہ جو ایک پلنگ خالی تھا اس پر میں موجود تھا. اس کو آپ تسلیم کر لیں یہاں پر کہ یہ کشف نہیں ہے. یا تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کشف تو واقعی سے دلیل دے کہ کشف کا ہے, ہوا میں بات مت کریے, والی بات میں بھی کروں گا, ابھی اس پر تو میں آیا ہی نہیں ہوں. صحیح ہے, صحیح شیخ. ابھی سعیدی بھائی آپ کو پھر سے 2 منٹ دیتے ہیں. جو سوال پوچھا گیا آپ نے سنے, پبلک نے بھی سنے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس سوال کا جواب دیں گے یا کچھ اور بات کریں گے. کچھ اور بات کریں گے تو میں آپ کو پھر سے روکوں گا, لیکن امید کرتا ہوں ابھی عقل مند انسان ہو انشاءاللہ. سوال جو پوچھا گیا اس کا جواب دیجیے, ایک سوال کو لاک کریں گے, پھر دوسرا سوال, پھر 10 سوال. اوکے سٹارٹ, بسم اللہ. سب سے پہلی بات تو ٹھیک ہے, چلے اگر آپ کی یہی چاہت ہے, اگر آپ اپنے غلطیوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, عجیب بات ہے یہ, پھر یہ فالتو بات کر رہے ہیں. ارے بھائی موضوع پہ بات کریے, آپ موضوع پہ بات کریے, یش ثابت کریے, یہ بتائیے کہ کشف کیسے. یہاں وہاں بات مت کریے, فیصلہ مت سنائیے. آپ جو موضوع پہ بات ہو رہی ہے وہ موضوع پہ بات کریے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشف ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پیر کشف نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کشف ہے. پیر یہاں پر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اپنے مرید کے کمرے میں موجود تھا, اس پلنگ پر موجود تھا. یہ کشف کیسے ہوا, اس کا جواب دیجئے. یہاں وہاں کی بات مت کریے. وہ معلوم ہے کہ آپ سے جواب کوئی بن نہیں پڑ رہا ہے, جس سے آپ سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا, اسی لیے آپ شیر مار رہے ہیں, اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پردہ ڈال رہے ہیں. ارے بھائی سامنے ایک عبارت موجود ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ پیر کہہ رہا ہے کہ میں مرید کے کمرے میں موجود تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشف میں ثابت کریے کہ کشف کی بات کہاں ہو رہی ہے. یہ پانی پی لے, آپ مجھے بولنے دیں, آپ غصہ ہو رہے ہیں, پانی پی لو. ارے بھائی میں تو موضوع پہ بات کر رہا ہوں, بغیر پانی پیے. تم بغیر پانی پیے کر موضوع پہ بات کرو, موضوع پہ بات کرو. آپ خاموش. تو ٹھیک ہے, میں آپ کی خواہش پر اسی کیونکہ آپ اپنے غلطیوں پہ پردہ ڈالے, میں آ جاتا ہوں. انہوں نے یہ کہا, میرے بھائی سرفراز بھائی نے یہ کہا, میرے بڑے بھائی نے, کہ انہوں نے نہیں کہا کہ کشف ہے. سب سے پہلے تو مجھے آپ قرآن کی کوئی آیات یا حدیث سے بتا دے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کشف و کرامات ہے, جب وہ اپنے, کیونکہ متکلم خود اگل لے کہ یہ کشف و کرامات ہے تو تبھی کشف و کرامات مانے جائے گا, تب تک کشف و کرامات مانا نہیں جائے گا. حالانکہ آپ کو کشف و کرامات کا علم ہی نہیں ہے سرفراز بھائی. آپ سب سے پہلے آپ کی دلیل ذمہ. دوسری بات یہ دیکھیں, یہاں پر لکھا ہوا ہے اس پر میں بھی تھا, تو اس پر میں بھی تھا, تو اس سے آپ نے فزیکل مراد کیسے لے لیا؟ نہ پوری عبارت میں فزیکل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کشف و کرامات جو ہوتی ہے وہ دیکھیں کرامات کا جو معنی ہی ہوتا ہے وہ اس دماغ میں نہیں آتی ہو, ٹھیک ہے.
وہ دماغ سمجھ ہی نہیں آتی, وہ عمر سے باہر رہتی ہو. اگر آپ ہر کرامت کو یہ بولیں گے سرفراز بھائی کہ فلاں بزرگ, حالانکہ فلاں تابعی سے کتنے تابعی سے کرامت ثابت ہے پانی پہ چلنے کی, تاریخ بغداد میں حسن سند صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, تو کیا آپ وہاں بولیں گے کہ نہیں میں اس بزرگ کی نہیں مانگتا کیونکہ انہوں نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ بھائی میں یہ کرامت دکھا رہا ہوں. میرے بھائی کرامت دکھائی نہیں جاتی, وہ اپنے آپ ہو جاتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی میں دل میں الہام ڈالا تھا, کیا شہد کی مکھی نے بولا تھا کہ اللہ تو میرے دل میں الہام ڈال, میں کرامت بتاتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی طرف ہوتا ہے, وہ بندوں کے اختیار میں کرامت نہیں ہوتی سرفراز بھائی, یہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اچھی طرح سے کشف و کرامات کا بیسک اصول سیکھ لے. دوسری بات یہ دیکھیں, انہوں بار بار یہ زور دے رہے کہ اس کے اندر بتاؤ میں یہاں سے, بھائی میں تو بھاگتا ہی نہیں الحمدللہ, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے میرے زبان پر یہ کھول دیا تاثیر جو سامنے والا زبان سمجھ لے. لیکن یہاں پر انہوں نے بات کہی ہے کہ یہاں پر فزیکل مراد ہے. سرفراز بھائی یہ عبارت آپ نے خود لگائی ہے, مجھے یہاں پر کہیں بھی فزیکل نہیں دکھ رہا. بھائی آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود نہیں کہا کہ یہ کشف و کرامات ہے, آپ اس کا جواب دیں کہ جب تک کشف و کرامات وہ نہیں بولے گا بس بات ہو گیا. عجیب سی بات ہے یار, ایک پلنگ پر موجود کشف کس کو کہتے ہیں؟ کشف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات انسان کے دل میں آ جائے, اس کو پتا چل جائے, اس کو کشف کہا جاتا ہے نا. یہاں پر یہ بات کہی نہیں رہے کہ مجھ پر کشف ہوا ہے, مجھے پتا چل گیا ہے, میرے دماغ میں میرے دل میں بات ڈال دی گئی ہے, ایسی کوئی بات کر ہی نہیں رہے. پلنگ پر موجود ہونا, ایک کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں گے کہ پلنگ پر موجود ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے, فزیکل موجود ہونا ہی معنی ہوتا ہے. بھائی کشف کیسے, کشف پلنگ پر موجود ہونے کو کشف کیسے کہا جائے گا؟ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت ابھی کشف کی تعریف کر دیں کہ یہ کشف سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے, اور پھر یہ بتائیں کہ اس واقعے کا کشف سے کیا تعلق ہے. بس ایک منٹ وقت دے زید بھائی, ٹائم نہیں ہے زیادہ. جی بہت اچھا. ہاں شیخ نے بھی کم وقت لیا ہے, آپ ابھی ایک منٹ سٹارٹ کرتے ہیں. جی سب سے پہلی بات تو میں نے سرفراز بھائی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سرفراز بھائی آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی اللہ کے ولی ہوتے ہیں تب تک وہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کریں گے کہ یہ کشف ہے, تو وہ کشف مانا نہیں جائے گا. قرآن کی کوئی آیت یا حدیث یا سلف کا صحابہ کو کوئی آپ نے فہم پیش کیا نہیں کیا. دوسری بات, اب آپ کہہ رہے کہ بھائی بچے کو, بھائی آپ بچے سے دین لے گئے, چھوٹے جو نہ سمجھے جو کھڑے رہ کے پیشاب کر رہے تھا اس سے دین لے گئے. سرفراز بھائی اتنے ایسے دن آ گئے اہل حدیث والوں کے, اب بچوں سے دین لے گئے. ہاں بھائی جو بچے کو اپنے خود سمجھ کے بارے میں معلوم نہیں, اس کو کہ فرض نماز کسے کہتے ہیں, اگر بچہ 6 سال کا جو ہو گیا تو اس کو اس بارے میں معلوم نہیں رہتا, تو اب یہ کہ بچے کشف کی تعریف کر دیں. تو میرے بھائی اب مجھے ایک بات بتائے کہ یہاں پر فزیکل مراد ہے, اس کا جواب نہیں دیا. دوسری بات, آپ مجھے دلیل دے کہ جب تک کوئی اللہ کا ولی یہ نہ کہے کہ یہ کشف ہے تب تک کشف مانا نہیں جائے گا. آپ اس کا جواب دے, سورہ بقرہ آیت نمبر 111, اگر تم سچے ہو تو دلیل لا. اچھی بات ہے, ہو گئی آپ کی بات. ہاں جی شروع کریں. بھائی میرے خیال سے بلا وجہ ایک بات کو دہرا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کشف کا معنی کیا ہوتا ہے, اور اس واقعے میں کشف کہاں ہے, انہوں نے بتایا ہی نہیں. یہی کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا, پردہ اٹھانا, کہ کوئی بات انسان کو پتا چل جائے. حالانکہ یہ کشف بھی ہوتا تب بھی سوال ہوتا کہ یہ کشف کیسے ہو گیا, ایک امور غیبیہ کا کشف کیسے ہو گیا. لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں میں موجود. بھائی الفاظ کیا ہے, پھر سے آپ دوبارہ الفاظ پر غور کریں, کیا الفاظ موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عرض کیا کہ جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا. عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اس پر میں تھا. اس پر میں تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس پر میں تھا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی وہاں پر موجود تھے, وہ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں اس پر میں تھا. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کشف ہوا, مجھے کوئی ذریعے سے بتا دیا گیا کہ تم نے ایسا کیا ہے. بچے والی بات میں نے اس لیے کہی کہ بچے کو بھی بات سمجھ میں آ جا رہی ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم بچے کو دلیل نہیں بنا رہے, ہم دلیل بنا رہے کہ بچے کو جب سمجھ میں آ سکتا ہے تو آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں پر کشف کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس مقام پر موجود ہونے کی بات ہو رہی ہے. کشف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ببرکت بسم اللہ ربی ذل میں. دوستو میں نے سرفراز بھائی سے کہا تھا کہ آپ مجھے اس کی دلیل دے قرآن سے, کیونکہ وہ اگر کوئی اللہ کا ولی کہے گا کہ یہ کشف ہے تب بھی کشف مانا جائے گا. حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ جب انہوں نے نجاشی کی موت کی خبر دی, ٹھیک ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ اب یہ لڑ رہے ہیں, یہ اب یہ کر رہے ہیں, تو کیا آپ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ میں فزیکل مان رہے تھے سرفراز بھائی؟ فزیکل مان رہے تھے آپ, ہاں, جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, ہے نا.
تو اب مجھے ایک بات، حالانکہ نبی علیہ السلام نے بولے میں وہاں پر وہ یہاں پر ابھی خالد نے اٹھا لی وہ اٹھا لی، ٹھیک ہے، یہ فزیکل مان رہے تھے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی دلیل بتائے کہ جب کوئی اللہ کا ولی کہے گا کہ یہ کشف ہے تبھی کشف مانا جائے گا. آپ رب کعبہ کی قسم دلیل دے ہی نہیں سکتے. دوسری بات، یہاں پر آپ نے بچے کی دلیل دی. بچے کی کوئی دلیل بنتی سرفراز بھائی؟ کم سے کم آپ عالم ہے، اپنے علم کا تو لحاظ کر کے بات کریں. میں نے بچے کو تیسری بات یہ ہے، تیسری ٹائم بھی تو ختم ہو گیا جی. یہ بلا وجہ ایک بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ نہیں رہا ہوں، میں تو یہ صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے موجود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ اس دعوے کا رد کریے کہ وہ موجود نہیں تھے. الفاظ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، پھر سے دیکھیے. پوچھا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا میں اس پر تھا. موجود ہونے کا دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ یہ تو خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نہ صرف یہ کہ اس کمرے میں موجود تھا بلکہ اس کمرے میں جو خالی پلنگ تھا وہاں موجود تھا. میں کہہ رہا ہوں جب وہ فزیکلی موجود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کشف کیوں شمار کر رہے ہیں؟ آپ کا کشف شمار کرنا اس لیے غلط ہے کیونکہ وہاں وہ موجود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ کا دعویٰ اور ان پیر صاحب کے دعوے میں فرق ہے. بس اتنی بات مجھے کہنی ہے. بتائیں آپ کیا جواب دے رہے ہیں اس کا؟ سرفراز بھائی مجھے ایک بات بتائیں، کشف و کرامت کے بارے میں آپ کیا نظریات رکھتی ہے؟ کیونکہ میں آپ کو دلیل دوں گا تو پھر کیونکہ آپ رد کر دیں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 10 سیکنڈ کے اندر مجھے جواب دیں. آپ مانتے ہی نہیں مانتے؟ چلیے بتائیں، تاکہ پھر میں دلیل دینا شروع کروں تو ایسا نہ ہو کہ آپ رد کرتے جائیں. بولے مجھے، کیونکہ میں جو آپ کے دماغ میں بات ڈال رہا ہوں آپ کے دماغ میں بات جا نہیں رہی. آپ نے شروع میں کہا اس واقعے کا کشف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ صرف موضوع کو ابھی پوچھ رہے ہیں آپ نے مجھ سے کہ 10 منٹ میں جواب دے، تو میں جواب دے رہا ہوں 10 سیکنڈ میں. آپ نے کہا ٹھیک ہے بولے. اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھا ابھی پوچھ لے رہے ہیں آپ. چلیے پورے کر لیجئے. اب میرا ٹائمر لگاؤ نا زید بھائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زید سرفراز بھائی آپ سے میں کئی بار پوچھ رہا ہوں، میں آپ کے کئی سارے پوائنٹس کو آپ نے خود نظر انداز کرنے لگا جب میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ. آپ نے ابھی کہا کہ کشف و کرامت وہ ہوگی جو سامنے والا خود اگلے گا. میں نے کہا اس کی کوئی دلیل آپ نے نہیں دی سرفراز بھائی. دوسری بات یہ آپ بچے کی دلیل دے رہے. بچہ کوئی دین میں دلیل بنتا ہے بھلا؟ ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، فرمایا ہے کہ میں وہاں پر موجود تھا، میں اس پر تھا، ٹھیک ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہاں پر آپ فزیکل کیسے مراد لے رہے ہیں؟ کس دلیل کی بنا پر آپ فزیکل مراد لے رہے ہیں؟ میں نے آپ کو نبی علیہ السلام کے حدیث کا حوالہ بتایا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے. حالانکہ یہاں پر کشف و کرامت تو اہل سنت کا اعتقاد ہے، ٹھیک ہے. آپ میرے کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہے سرفراز بھائی. اب مجھے بتائیں کشف و کرامت کے بارے میں آپ کا نظریات کیا ہے سرفراز بھائی، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے جب میں دلائل دینا شروع کروں تو. یہ صرف موضوع سے اب میں آخری بات کر رہا ہوں زید بھائی، میرے خیال سے بار بار وہی بات ہو رہی ہے. اب ختم کر دیں ٹائمر، میرا ٹائمر ختم کر دیں. وہ ایک ہی بات بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں، اسٹریم کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. بار بار ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس عبارت کا کشف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر پیر صاحب نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ کشف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کشف ہونے کے لیے دعویٰ کرنا چاہیے کہ پیر کو کشف ہوا ہے، میں یہ بات ہی نہیں کہہ رہے. بلا وجہ اپنی بات میرے منہ میں ڈال رہے ہیں. یہاں پر پیر صاحب نے کشف کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو آپ کشف کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں پیر صاحب نے کمرے میں موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بار بار ایک عبارت میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ حضور صاحب نے کہا کہ پیر صاحب نے پوچھا، حضور جو مرید تھا اس نے عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ تو پیر صاحب نے فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کہا کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ تو مرید نے عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. پیر نے فرمایا اس پر میں تھا. بھائی اس پر میں تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بچے کو دلیل نہیں بنا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر میں تھا. یہ اتنی واضح بات ہے کہ وہ فزیکلی موجود ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ بچہ بھی سمجھ جائے گا. یہ عجیب مناظر آدمی ہے، یہ سمجھ رہے کہ میں بچے کو دلیل بنا رہا ہوں. جب کوئی بات یہ کہی جاتی کہ بچہ بھی سمجھ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عقل عام میں آنے والی بات ہے. اتنی معقول بات ہے کہ بڑا سمجھنا تو بہت دور کی بات، بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. میں بچے کو دلیل نہیں بنا رہا، اتنی کامن سینس کی بات بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آتی اور آپ مناظر بنے ہوئے پھرتے ہیں. بار بار ایک بات دہرائی جا رہی ہے، میرے خیال سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا ہے. بار بار اسی لیے کشف کی بات یہاں پر لا رہے ہیں. اگر پیر صاحب نے کشف ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو بلا شبہ ہم کشف کے موضوع پر آپ سے بات کرتے. ایک منٹ بات ہو گئی بھائی، بار بار ایک ہی بات مت کریے.
کشف کا اگر موضوع ہوتا تو بلا شبہ ہم کشف کے موضوع پر بات کرتے کہ یہ کشف اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. موقف بتا دے ایک بار. یہاں کشف کا موضوع ہی نہیں ہے, یہ کشف کے موضوع سے متعلق ہی نہیں ہے یہاں پر. اچھا اس سے پہلے والی بھی عبارت آپ دیکھ لیں, زید بھائی پوری اوپر کی عبارت لگائے تو اب جو اوپر والا واقعہ ذکر ہے, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. کل آپ آئیے گا, کل آپ سے پھر سے بات کریں گے. اس کے اوپر والا واقعہ کیا ہے, باہر نہ کرے. ایک منٹ, کل بات کریں گے آپ سے بھائی, ٹائم ختم ہوگا. رات بھر تھوڑی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ ایک ہی بات دہراتے رہو گے رات بھر آپ کے ساتھ بیٹھے. ان کو باہر کرنے, کل بات کریں. کل آئیے گا, کل پھر سے بات کریں گے. تو آپ ایک ہی بات دہرائیں گے بار بار, ہم اتنا انٹرٹین نہیں کر سکتے. ان کو باہر کریے زید بھائی. ہاں جی, اس سے اوپر والا واقعہ